ارسلان ٹی وی کے پیارے دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ارسلان ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ یہ قصہ ہے ایک حکیم صاحب کا جو کہ بہت نیک دل اور دیندار تھے، جن کا طب خانہ ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح اپنے طب خانے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تمہیں آج کے دن کے لیے چاہیے وہ ایک پرچی پر لکھ دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر پہنچتے ہی وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان سب کے سامنے قیمت درج کرتے اور حساب لگاتے، پھر اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا کے چکر میں آ بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی تو میرے آج کے رزق کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو حکیم صاحب مدہوش ہو گئے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے لگے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال اور اس کے علاوہ بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی گاڑی حکیم صاحب کے مکتب کے سامنے آ کر رکی، لیکن جو آدمی یا جو گاڑی آئی حکیم صاحب ان کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوئے، کیونکہ کئی بڑی گاڑیوں والے حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب پہلے والے مریض چلے گئے تو بڑی گاڑی والے صاحب گاڑی سے نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کیا اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں میرے سامنے آ جائیے تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں، اگر کسی اور مریض کی دوائی لے جانی ہے تو مریض کا احوال بیان کر دیں۔ تو وہ صاحب بولے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر اتار کر پنچر لگوانے لے گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ میں گرمی میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا مانگتا ہے، بس 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو آپ اس سے کہتے تھوڑا صبر کرو بیٹی، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے، یہاں پر بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی توبہ توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں،
اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی طبیب کے ہاتھوں میں شفا نہیں اور کسی دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ اگر شفا ملنی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے نیک دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے دوائی لینے کے بعد پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم مطلوب تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ وہ رقم اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، مزید رقم حکیم صاحب نہیں لیتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ حکیم کتنا نیک دل اور صبر والا ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیوی کو آپ کی دعائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو میری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان آیا ہمیشہ آپ کے مکتب آیا، لیکن ہمیشہ آپ کا مکتب بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی آپ کے مکتب کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ آئیں، ورنہ ان سے آپ نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے میں آج سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو رقم بھجوا دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ آخر وہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آنے لگا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آرزو ہے آپ اس سب کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے۔ پھر بولے امجد صاحب، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ تو گھر کی گھریلو ضروریات کے علاوہ بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانے، جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ پرچی میں نے پوری نہ کی ہو اور سب چیزیں خریدنے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ حکیم صاحب مزید بولے، آپ کی بانجی کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور یہ پیغام ہے اور یہ میسج بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों। एक बादशाह के दो बेटों का किस्सा। कहते हैं कि एक बादशाह के दो बेटे थे। एक ने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और दूसरे ने कुफर इख्तियार किया और वो दुनिया की जीनत में मशगूल होकर माल बढ़ाने में लग गया। अताह और आसानी के मुताबिक उनका किस्सा यूं था कि वालिद के तरके से 8,000 दिनार उनके हिस्से में आए थे। 4-4 हज़ार दिनार दोनों ने तकसीम कर लिए। उनमें से काफिर भाई ने 1,000 दिनार की ज़मीन खरीदी, जबकि मोमिन भाई ने 1,000 दिनार अल्लाह की राह में खर्च किए। फिर काफिर भाई ने शादी की जिस पर उसका खर्च 1,000 दिनार आया, जबकि मोमिन भाई ने फिर 1,000 दिनार अल्लाह की राह में दे दिए। फिर उसके काफिर भाई ने 1,000 के कुछ गुलाम और माल व मता खरीदे, जबकि मोमिन भाई को मालूम हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह, मैं भी 1,000 दिनार के तुझसे जन्नत में खुदाम और सामान राहत खरीदने का सवाल करता हूँ। ये दुआ करके मोमिन भाई ने मजीद 1,000 दिनार अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। अब उसके पास कुछ बाकी न रहा और वो शदीद हाजतमंद हो गया। अब उसने सोचा कि अगर मैं अपने भाई के पास जाऊं और उससे अपनी हाजत बयान करूं तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। चुनाचे वो एक रोज अपने काफिर भाई के पास गया और उसने अपनी हाजत बयान की। काफिर भाई ने पूछा, उस माल का क्या हुआ जो तेरे हिस्से में आया था? तो इस मोमिन भाई ने सारी सूरत हाल बयान की। तफसील सुनकर काफिर भाई ने कहा, मैं तुझे कुछ ना दूंगा, तू तो बड़ा सही है। फिर काफिर भाई ने अपने मोमिन भाई का हाथ पकड़ा और उसे अपना बाग दिखाया। वो बाग अपनी मिसाल आप था, उसमें हर तरह के फल और मेवाजात थे। जब काफिर भाई ने अपने मोमिन भाई को बाग की सैर करवा दी तो कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बाग कभी बर्बाद या खराब होगा, और जो तुम क़यामत आने की बातें करते हो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, इनकी हकीकत कोई नहीं। लेकिन अगर फर्ज करो कि क़यामत आ भी गई और मैं अपने रब की तरफ लुटा दिया गया, तो इस दुनिया में जो मेरा बाग है मुझे वहां जन्नत में इस बाग से भी ज्यादा अच्छी जगह मिलेगी। ये शैतान की चालों में से एक चाल है कि वो इंसान को हद दर्जे धोखे का शिकार कर देता है कि वो इंसान काफिर और नाशुक्रा होते भी अपने आप को सही समझ रहा होता है। जब उसने हमें यहाँ दुनिया में ऐश की जिंदगी दी है तो वो हमें वहाँ भी भरपूर ऐश का सामान अता करेगा। ऐसे लोग क़यामत पर यकीन तो रखते ही नहीं, लेकिन अहले ईमान से क़यामत की बातें सुनकर बहाने बनाते हैं और यूं कह देते हैं कि अगर बिल फर्ज क़यामत आ गई तो वहाँ भी हम ही कामयाब होंगे। चूंकि ऐसे लोग अंबिया और रसूलों को तो मानते ही नहीं, इसलिए नहीं जानते कि आखिरत सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी। काफिरों और मुनाफिकों का ठिकाना तो जहन्नम है। इसलिए रोज़ महशर में जो इनाम और इकराम होगा उसके कानून से ऐसे लोग वाकिफ नहीं, खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हम इस जहां में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब जो उस काफिर का मोमिन भाई था जिससे उसने फख्र की बातें की थी और उसे अपने से कमतर बताया था, अव्वल तो उस मोमिन भाई ने अपने काफिर भाई को समझाया और कहा, जिस पाक ज़ात ने तुझे मट्टी से बनाया, क्या तू उसी के साथ कुफर करता है? इसके बाद उस बंदा मोमिन ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें जो बाग की नेमत से नवाजा है, तुझे इस नेमत पर शुक्रगुजार होना चाहिए था। तुझे अल्लाह के शुक्र में यूं कहना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तूने अपने फख्र की बातें की तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तुझसे ज्यादा अच्छा बाग और माल मता अता करेगा, और वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह तुझसे तेरा बाग छीन ले। मोमिन भाई ने अपने काफिर भाई को इंतहाई दानाई से शिर्क छोड़ने और अल्लाह पर ईमान लाने की तलकीन की। फिर मोमिन भाई ये कहकर चल दिया कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, लेकिन कहर खुदावंदी को जोश आया और जल्दी उस काफिर का सारा बाग बर्बाद हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया में कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता, मगर अल्लाह के यहाँ वो इतने मकबूल होते हैं कि अगर भूले से भी वो कोई कसम खा बैठे तो अल्लाह उस कसम को अपने ऊपर लाजम कर लेता है। और फिर कुछ यूं हुआ कि वो काफिर तबाह बर्बाद हो गया। अब वो काफिर हैरान परेशान हो गया और जो अपने बाग पर खर्च किया था उस पर अपने आप को कोसने लगा। वो काफिर अफसोस कर रहा था कि हाय अफसोस, मैं उस बाग पर अपना माल न खर्च करता, जैसा था वैसे ही रहने देता। अब उस काफिर को अपने मोमिन भाई की बातें याद आने लगी। कहने लगा, ऐ काश मैंने अपने रब को जान लिया होता, ऐ काश मैं अल्लाह के अहकामात को मान लेता।
प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस सारे वाक़े में किसी ज़ाहिरी शिर्क का इर्तिकाब नजर नहीं आता, किसी दूसरे खुदा की पूजा नजर नहीं आती, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद का जिक्र भी नहीं हुआ। फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा काम था जिस पर वो मुतकब्बिर शख्स पछताया कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करता, काश मैं अपने रब के साथ शिर्क न करता। इस पहलू को लेकर अगर इस सारे वाक़े को बागौर देखा जाए तो ये नुक्ता समझ में आता है कि यहाँ जिस शिर्क का जिक्र हुआ है वो मादा परस्ती का शिर्क है। उस शख्स ने सिर्फ असबाब ही को सब कुछ समझ लिया था, मुसब्बब असबाब यानी अल्लाह को भूल गया था। उस शख्स को सिर्फ मादी वसाइल पर भरोसा था, ना कि हकीकी रब पर। यही रवैया और सलूक मादा परस्ती है कि सिर्फ ज़ाहिरी असबाब का होना और वसाइल का बाहम मुहैया होना कि सब कुछ मान लेना। यही मौजूदा दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये दौर आग की पूजा, सितारा परस्ती और बुत परस्ती का दौर नहीं। आज का इंसान सितारों की हकीकत जान चुका है और चांद पर कदम रख लेने के बाद वो इनकी पूजा क्यों करेगा। चुनाचे आज के इस दौर में अल्लाह को छोड़कर इंसान जिस चीज को ज्यादा फुकीयत देता है उसमें मादा परस्ती सबसे सरे फहरिस्त है। आज दौलत को माबूद का दर्जा दे दिया गया है और मादी वसाइल और ज़ाहिरी असबाब को मुसब्बब असबाब समझ लिया गया है। शिर्क सिर्फ दौलत के आगे सजदा करना ही नहीं, किसी पत्थर को पूजना ही नहीं, बल्कि हर वो काम शिर्क है जिसमें अल्लाह को कारसाज और मददगार न बनाया जाए। कुछ लोग ज़ाहिर की चीज़ों को खुदा बना लेते हैं, कुछ लोग वतन को और कुछ नजरियात को खुदा बना लेते हैं, कुछ लोग अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लेते हैं। जैसा कि कुरान पाक में बयान है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स ही को अपना खुदा बना लिया है। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की बेजा पैरवी करना भी शिर्क है। इस गुज़िश्ता वाक़े में बयान, काफिर ने भी तो अपनी ख्वाहिश नफ्स ही को खुदा बना लिया था और अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन गया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे तबाह और बर्बाद फरमा दिया। दोस्तों, इस कहानी में अज़ाब इलाही का सबसे वाद सबब ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना है। इस कहानी में अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन जजा और अल्लाह ताला से दूरी की बदतरीन सजा का बयान हुआ है। अल्लाह हम सब को ईमान और कामिल यकीन की दौलत नसीब फरमाए। गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इंसान पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर उसके पास एक ही दर बाकी रह जाता है और वो दर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उस हस्ती का दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। वो ज़ात ऐसी है जो सुनने के लिए हर पल तैयार होती है, ना कभी वो ज़ात सोती है और ना ही गाफिल होती है, और वो ज़ात हर वक्त अपने बंदों की तरफ निगाह करम करती रहती है। लेकिन ये इंसान ही है जो अपने खालिक व मालिक से गाफिल रहता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी किसी परेशानी में मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन इंसान को अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। अलबत्ता जब जब इस इंसान ने अल्लाह पर भरोसा और यकीन किया है, अल्लाह ताला ने उसकी ऐसी मदद की है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसे के बारे में सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर ईमान और यकीन में इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसा और यकीन के वाक़यात सुनने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल अरसलान टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अहबाब, अल्लाह पर भरोसे की ऐसी कहानी जो ना सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देगी बल्कि हमें ऐसी हकीकत से भी रोशना कर देगी कि अल्लाह पे कामिल यकीन कैसे इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना सकता है। अव्वल तो ये कि इंसान को हर वक्त अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी ज़रूर होंगे। लिहाजा ये चंद मिनट की वीडियो
آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی، جو کہ اپنے وقت کے کبائر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی، اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ اعلی صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے اونچے رشتے آنے لگے، مگر کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ کہاں سے لاؤں نیک اور پرہیزگار لڑکا؟ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے۔ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ آپ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات کی جا سکے۔ آپ نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا تو اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا۔ اس کا چہرہ نور سے بھرا تھا، لیکن زبان اللہ کے ذکر سے تار تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، باقی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے اپنا گھر ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھانے کی کوئی چیز۔ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ غریب کو کیوں اپنی بیٹی دے گا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مار چکے ہیں جو بادشاہ مجھ غریب کو اپنی شہزادی دے گا؟ آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں اور کسی سے ایسا مذاق کریں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر شاہی دربان روکیں تو انہیں یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان بادشاہ کرمان کے دربار میں پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا کہ مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا کہ پریشان مت ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہو۔ میں اپنے والد بادشاہ حضور کے یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے بوسیدہ گھر پہنچا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور دلہن کا ایک پاؤں اندر داخل ہی کیا تھا کہ دلہن کو اندر پڑا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ دلہن نے اپنا پاؤں باہر نکال دیا اور کہا، یہ کیا ہے؟ دلہا بولا، میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی بنائی تھی، آدھی کھا لی ہے اور آدھی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس نوجوان کا اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں، تو دلہن کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی ذات تمہاری افطاری کا بندوبست بھی کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی کا ٹکڑا رہے گا یا میں رہوں گی۔ جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ،
پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں وہ روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دیا، اور اللہ نے اس ایک روٹی کا صدقہ کرنے کی وجہ سے اس نوجوان کی روزی روٹی میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ چرند پرند کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کیوں نہیں کھلا سکتا؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا کہ آج ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید ہی یہ کہیں ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں کو اللہ رحمتوں سے بھر دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنے نور سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایمان والوں کے لیے اس کہانی میں بڑا پیغام ہے، اگر ہو سکے تو شیئر کریں۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں